ایصال ثواب کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا پیش کرنے چاہتا ہوں۔ ہمارے رشتے میں نا میری ایک دادی لگتی تھیں، بہت نیک سالے۔ تو میں جب ان کے پاس جاتا نا تو وہ مجھ سے دینی حوالے سے گفتگو کیا کرتے، کوئی مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگی، حافظ صاحب میں جو بھی کلام پاک پڑھتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، ذکر اذکار کرتی ہوں، وہ میں بخش دیتی ہوں۔ کبھی اپنے شوہر کو بخش دیتی ہوں، کبھی اپنے والدین کو بخش دیتی ہوں، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی صحابہ کرام۔ تو کہنے لگی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ میں مر گئی، پتہ نہیں مجھے بعد میں کوئی پڑھ کے بخشے یا نہ بخشے، کیا میں اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ پڑھ کے رکھ سکتی ہوں؟ نہیں سمجھ لگی بات؟ میں جو کچھ پڑھتی ہوں وہ تو ایصال ثواب کر دیتی ہوں۔ میں نے سوچا میں مر گئی، پتہ نہیں میرے بعد مجھے کوئی ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، تو کیا میں اپنی زندگی میں اپنے لیے ہی کچھ پڑھ کے رکھ سکتی ہوں؟ اور اس کے ذہن میں یہ جو سوال آیا ہے، ہمارے بھی اکثر کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی کی گئی، پترا تو روزہ رکھیا ہے نا، کسی دی شے نہ روزہ نہ کھولی، اگر تو کھول لیتا تو سارا ثوابوں چلا جائے گا، تیرے پلے کھ نہیں رہے گا۔ تو ہم ڈرتے تھے، نہ جی نہ، ہم نے کسی کی شے سے روزہ نہیں کھولنا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شے کی کمی نہیں، وہ افطار کروانے والے کو بھی پورا ثواب دے گا، تو روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آنے دے گا۔ ہم میں نے اماں جی سے عرض کی، میں نے کہا اماں جی آپ کے ذہن میں یہ جو سوال آیا ہے نا، وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ ایصال ثواب کی حقیقت کو سمجھتی نہیں ہیں۔ ہم ایصال ثواب کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں نے حافظ صاحب کو دے دیا، میرا پلہ خالی ہو گیا، میں نے پڑھا ایک قرآن پاک، اب ڈر رہا ہوں ابا جی نے بخش دیتا میرے پلے کی رہ جائے گا۔ اور صحیح بات ہے کہ غلط ہے؟ اللہ 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 بھائی، ایصال ثواب کو ایسا مت سمجھو جیسے میرے پاس 100 کا نوٹ ہے، میں نے ان کو دے دیا، میرا پلہ خالی ہو گیا۔ ایصال ثواب کو یوں سمجھو جیسے ایک حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں ایک قرآن ہے، وہ 100 بچے کو قرآن حفظ کروا رہا ہے، 100 بچے کے سینے میں قرآن منتقل ہو رہا ہے، اور پڑھنے والے کے سینے سے ختم۔ آپ کہیں گے جی یہ آپ مثالیں دے رہے ہیں، کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ بھی مل جائے تو آؤ میں حوالہ بھی عرض کروں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں قبرستان سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں جی؟ قبرستان سے۔ فرمایا وہاں تم نے کیا کیا؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں نے 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمشی پڑھی، 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شی پڑھی، اور وہاں جتنے مسلمان دفن تھے سب کو ایصال ثواب کر دیا۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سرکار منع کر دیتے، علی آئندہ ایسا کام نہیں، جو مر گئے وہ بس ختم ہو گئے، ہمارا ان سے تعلق ختم ہو گیا، ہم ان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال جواب دیا کہ آپ سنیں گے تو آپ کو رشک آئے گا، رب نے ہمیں کتنا سچا عقیدہ کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی اللہ تعالیٰ نے تیرے پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے ٹکڑے نہیں کیے۔ ٹکڑوں سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس 100 کا نوٹ تو میں نے 10 بندوں میں تقسیم کرنا، چینج لوں گا، 10 سب کو دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، رب تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے 11 مرتبہ پڑھی۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک قرآن کا ثواب ملا،
اور وہاں 1000 مسلمان دفن تھے. فرمایا علی اللہ تعالیٰ نے تیرے ایک قرآن کے ثواب کے 1000 ٹکڑے نہیں کیے کہ ایک ایک ٹکڑا سب کو دیا جائے. فرمایا علی رب نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں پورے قرآن کا ثواب درج کر دیا. اب پڑھنے والے کو کیا ملا؟ فرمایا سب کے مجموعے کے برابر ثواب رب نے تجھے بھی عطا کر دیا. اب بتلاؤ اصالِ ثواب میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو. پھر ایک کام کرو، رات کو جب سونے لگا کرو دن بھر جتنی نیکیاں کی ہیں سب کو اصالِ ثواب کر دیا کرو. کن کو کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں سب کو اصالِ ثواب کر دو. رب تعالیٰ سب کو پورا ثواب دے گا اور سب کے مجموعے کے برابر ثواب ہمیں بھی ملتا چلا جائے. اور جو بندے کہتے ہیں جی اصالِ ثواب نہیں پہنچتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو میں ایک ہی صرف دلیل دوں گا. میرا خیال ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منڈی سے 2 بکرے لاؤ. کتنے؟ 2. اونچی بولو یار. 2 بکرے. انہوں نے لا کر پیش کر دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کیوں منگوائے ہیں؟ فرمایا ایک اپنے نام کی قربانی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی قربانی کروں گا. اب امت میں کون شامل ہے؟ جو پردہ کر گیا وہ بھی، جو موجود ہے وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اصالِ ثواب کر دیا. فرمایا ایک اپنے نام کی کروں گا، ایک اپنے امتیوں کے نام کی کروں گا، اور پھر فرمایا میں یہ دیکھوں گا میری امت میں کون ہے جو میرے نام کی بھی قربانی کرے گا. یار ایمانداری سے بتلو، ان کو رب توفیق دیتا آج بھی میرے آقا کے نام کی قربانی. بولو تو صحیح یار، یہ اصالِ ثواب نہیں ہے. باقی اصالِ ثواب میں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو. جو بھی نیکی کرو اصالِ ثواب کر دیا کرو. یہ تمہارا دامن خالی نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا.